الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Respected guests of this program and respected audience, I am very glad to be here in this occasion. I feel very proud to be a part of this program. It is my pleasure to be here in this great occasion. I express my warm feelings, wishes, greetings to trustees and members of Shanti Prakashana. This academy, a great academy, worked so hard to provide a literature of values and religious knowledges. Actually, the most literature of it actually in Urdu. It is translated into Kannada. So I hope to participate in this program by few words in Urdu too. شانتی پرکاشنا جس کی ایک لمبی تاریخ ہے اور عظیم اور تابناک اس کی کہانی ہے. ایک ایسا کام بلکہ کارنامہ مینگلور کے اس اکیڈمی کے ذریعے سے کیا گیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک یونیورسٹی کا کام ہوتا ہے. اتنا عظیم الشان لٹریچر جو کہ اردو زبان اور عربی میں موجود ہے اس کو یہاں کی اس اسٹیٹ کی زبان میں پرووائڈ کر دینا، لوگوں تک پہنچا دینا ایک قیمتی سرمایہ ہے. میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے مبارکباد پیش کرنے کے ساتھ ساتھ چند بنیادی باتیں قلم، علم اور مسلمانوں کی تاریخ کے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں. قرآن پاک میں اللہ نے کئی جگہ پر قلم کا تذکرہ کیا ہے، قسم بھی کھائی ہے اور اس کے ذریعے سے انسان کے پاس علم آنے کا ذریعہ بھی بتایا ہے. ایجوکیٹ کرنے کے لیے اس کو بنیاد بتایا ہے. اللہ نے سب سے پہلے کائنات کے اندر، یونیورس کے اندر جس چیز کو پیدا کیا ہے وہ قلم ہے. ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ القلم ثم قال اکتب. سب سے پہلی چیز، فرسٹ کریشن آف دا یونیورس از پین، قلم. اٹ از مائی بلیف. So, I say very proudly that the Islamic revolution or the revolutionary program of Islam is based only on education and reform. میں ہسٹری کا ایک چھوٹا سا طالب علم اپنے کو سمجھتے ہوئے ایک بات کہتا ہوں، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اسلام کی تاریخ میں مسلمانوں نے جو کارنامہ انجام دیا ہے یا اسلامک ریولوشن کے ذریعے سے جو دنیا میں کام ہوا ہے وہ دو بنیادوں پر ہوا ہے. اور ایک بات کا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں بلکہ اظہار کرنا چاہتا ہوں، مستقبل میں بھی انہی دو بنیادوں پر مسلمانوں کا مستقبل، پوری انسانیت کا، ہیومینٹی کا مستقبل جڑا ہوا ہے. ایک ایجوکیشن ہے اور دوسرا ریفارم ہے، اور یہ دونوں انٹر کنیکٹڈ ہیں.
کتاب، علم، یہ روح اور عقل کی غذا ہے. اٹ از اے فوڈ of our mind and our soul, as well as the nutrition of our body, physical body, is dependent on foods. Like that, our soul and our mind require this nutrition. یہ جو نیوٹریشن ہے یہ عقل اور دل اور روح کی غذا ہے. اگر اس کو صحیح غذا ملی تو یہ آگے بڑھتا ہے اور زندہ رہتا ہے. اگر اس کو صحیح غذا نہ ملی تو یہ مر جاتا ہے. جیسے اگر ہیلتھی نیوٹریشن ہمیں پرووائڈ نہ ہو اپنی باڈی کے لیے تو ہم ویک ہو جائیں گے اور مر جائیں گے. اسی طرح ہمارے مائنڈ کے لیے اور ہماری سول کے لیے صحیح لٹریچر نہ ملے، صحیح نالج نہ ملے تو ہماری روح مر جاتی ہے، جسم زندہ ہوتا ہے، ہماری عقل مفلوج ہو جاتی ہے اور ہمارے ہاتھ پیر چلتے ہیں. آپ کو سن کر حیرت ہوگی، مسلمانوں کی تاریخ علم سے جڑی ہوئی ہے. 2-3 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. آپ دیکھیے کہ جس وقت پوری یورپ کی تاریخ کے اندر ڈارک ایجز چل رہے تھے، یورپ کی سب سے بڑی لائبریری، آپ کو سن کر حیرت ہوگی، یہ بات میں کیتھولک انسائکلوپیڈیا کے ریفرنس سے کہہ رہا ہوں، یورپ کی جو سب سے بڑی لائبریری تھی اس کے اندر 1800 بکس تھیں اونلی. ایٹ اے سیم ٹائم اسپین میں مسلمانوں کی جو لائبریری تھی اس کے اندر 4 لاکھ بکس تھیں. یہ تاریخ بڑی لمبی ہے، اس کی داستانیں بڑی عجیب و غریب ہیں، اور ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ ان کا تذکرہ کیا جائے تو آج کی عقل یقین نہیں کرتی ہے. ایک حنبلی امام گزرے ہیں، ابن الخشاب رحمۃ اللہ علیہ، 6th سینچری ہجری کے ہیں. ان کو ایک کتاب چاہیے تھی اور اس کے ریٹ 500 درہم تھے. ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، ایک گھر تھا ان کے پاس، ان کو کتاب ہر حال میں چاہیے تھی. انہوں نے خریدی اور کہا مجھے 3 days کا ٹائم دے دو. وہ ٹائم لے کے اپنے گھر کی چھت پہ گئے اور اعلان کیا کون میرا گھر خریدنے کو تیار ہے. ایک گھر ان کے پاس صرف بچا تھا، وہ انہوں نے بیچا اور وہ 500 درہم کی وہ کتاب خرید لی. آپ حیران ہو جائیں گے، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ جو امیر المؤمنین فی الحدیث کہلاتے ہیں، حدیث کے انتہائی عظیم ترین اماموں میں سے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بیوی کہتی تھی کہ میرے لیے 300 کنوں سے زیادہ بھاری ان کا مکتبہ ہے، ان کی بکس ہیں. اگر میری 3 فیلو وائفز ہوتی، میرے ہسبینڈ کی 3 اور وائفز ہوتی تو وہ جتنا میرے لیے برڈن ہوتا، ڈیفیکلٹ ہوتا، اس سے زیادہ ان کی لائبریری اور کتابیں ہیں. کتنا زیادہ یہ اس میں لگے رہتے ہیں، میرے اوپر اتنا ڈیفیکلٹ ہے. امام اللغہ، لغت کے ایک بہت بڑے امام، لنگوسٹک کے ایک ایکسپرٹ ہماری تاریخ میں گزرے، امام جاہز رحمۃ اللہ علیہ. ان کو پیرالائز ہو گیا تھا ایک حصے میں باڈی کے، بہت مشکل سے وہ چل پاتے تھے. وہ لائبریری تھی ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی ہے، وہ کتابوں کو ادھر سے ادھر اٹھانے میں ان کے اوپر کتاب ایک گری اور وہیں گر گئے. یہ عجیب و غریب تاریخ ہے. آپ کو ایک اور واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. امام سمعانی نے کتاب الانساب میں لکھا ہے کہ حضرت اسحاق ابن راہوے رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی حدیث کے ایک بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے سلیمان ابن عبداللہ کی بیٹی سے شادی اس لیے کی تھی کہ ان کے لائبریری کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ساری کتابیں موجود تھیں. It was the purpose of marriage because there is a library which have all books of one greatest scholar of Islam. اس جیسی 1-2 نہیں، 10-20 نہیں، سینکڑوں مثالیں کھڑے کھڑے پیش کی جا سکتی ہیں اسلامی تاریخ سے. یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ قوم کی زندگی، نیشن کی زندگی، کنٹری کی زندگی جو بنتی ہے
وہ ایجوکیشن اور ریفارم سے بنتی ہے۔ جہاں بھی ایجوکیشن ہوگی، صحیح ایجوکیشن، اور ریفارم ہوگی جو ویلیوز پر بیس کرے گی اور اسکلز ڈیولپمنٹ پر ہوگی، تو وہ قوم آگے بڑھتی رہے گی، ہارمنی ہوگی، محبت ہوگی، ترقی ہوگی، اور چھوٹے چھوٹے بیکار کے ایشوز میں قوم نہیں پھنسے گی۔ آج کی مصیبت ہماری یہ بن گئی ہے کہ ہمارے سامنے ایم جو ہے وہ علم کی بنیاد پر نہیں بچا ہے، یا تو مال کی بنیاد پر ہے، یا دنیا کے دوسرے عزت اور کرسی کی بنیاد پر ہے۔ جب تک ہم اس بت کو نہیں توڑیں گے، اور جب تک ہم صحیح معنی میں علم اور ریفارم کی بنیاد پر قوم کو نہیں کھڑا کریں گے، اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ میں آخر میں پھر مبارکباد دیتا ہوں اس ٹرسٹ کو، اس ادارے کو، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے اور بھی بہتر کام ہوگا۔ پیس، شانتی، امن، پریم، محبت، بھائی چارہ، ہندو، مسلم، سکھ، بدھ، عیسائی، سارے لوگ ایک بنیاد پر، محبت کی بنیاد پر، ہیومینٹی کی بنیاد پر ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوں گے۔ ریسرچ، علم، ایجوکیشن کے ساتھ آگے بڑھیں گے، ملک بھی ترقی کرے گا، قومیں بھی ترقی کریں گی، انسانیت کی فلاح و بہبود ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔